حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف دے وچ شعر لکھے ہیں۔ وہ کہندا ہے ما مدحت محمدا بمقالتی سبحان اللہ لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ سبحان اللہ۔ وہ عاشق صادق کہتے ہیں کہ میری گلاں دی وجہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمت ودی نہیں، میری گلاں دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نہیں ودی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو میری گلاں بھی سونی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گلاں دی برکت نال میری گلاں بھی سونی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ العظیم دا بڑا ہی فکر ہے، بے بہا انسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اپنا سارے حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس رب دا بڑا فکر ہے کہ جس رب نے اپنا اشرف المخلوقات بنانے دے نال آدھے آخر الزمان نبی محبوب کریم محبوب اللہ محبوب کائنات آقائے کائنات جانے کائنات جانے جہانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ربی غلام بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس گل میں رب کریم دا بڑا ہی فکر ہے۔ دیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا امتی ہونا یہ کوئی نکی موٹی گل نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے انہوں سارے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کا اظہار کیا، حضور علیہ السلام کی زیارت کا اظہار کیا، حضور علیہ السلام کی غلامی کا شوق رکھا، حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کا شوق رکھا، یہ اور انہوں نے خواہشاں کتنا طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ رب القدوس کی بارگاہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کریم تورات شریف دے وچ میں ایک امت کا تذکرہ پڑھے کہ جیڑی امت بڑی لاڈی امت ہے، جس امت کے میں شانات رسمہ مقام پڑھے نہیں، وہ امت ایسی ہے کہ جڑی ایک نیکی کرے گی تو 10 نیکیوں میں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک گناہ کرے گی تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ اگر وہ امت کے وچوں کوئی بندہ بھی گناہ کر پڑے انہیں متھے تے لکھا نہیں جانا۔ اگر وہ کمرے میں لوگتے گناہ کرتے ہیں انہیں بوہے دے باہر لکھا نہیں جائے گا کہ اس بندے نے کمرے میں لوگتے ہے کرتوت کیتا ہے گناہ کیتا ہے۔ یاد تھا وہ بڑی لاڈی تے پیاری امت ہے تے اللہ کریم وہ امت میں عطا فرما دے۔ نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب تے خواہش تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ وہ امت تینوں نہیں مل سکتی، وہ میرے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ علیہ السلام نے سنیا تے عرض کہتے بھی اللہ کریم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کون نے سنو، ایک بندہ بنے اسرائیلیہ میں وہ دے عمر بڑی لمبی چوڑی سی، 200 سال انہیں گناہ چھڑا دیتے، 200 سال گناہ چھڑا چھوڑے۔ جب بندہ مر گیا نا، فوت ہو گیا، لوگوں نے انہوں چکیا کہ چوکیا ڈوڑی دے سکتے تھا کہ ایڈا گناہ گھر ہے، ایڈا جنازہ پڑھنا سی آپ اور آپ گرفتار ہو جائیں گے، تو انہوں چوکے سے دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہوتے ایسا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ہے جو حکم ہویا کہ اے موسیٰ
میرا پیارا فوت ہو گیا ہے، تیری قوم نے، تیرے عہدیاں نے چوکتے تو اروڑی تو سکتے سے سبحان اللہ سبحان قوم نے اروڑی تو سکتے سے گردی ہے کھان سکتے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم لے کے اپنی قوم پر لے تشریف لے آ کے اس بندے نے چکیا چوکتے تو انہیں غسل کا انتظام کرایا، کفن کا انتظام کرایا، وہ جنازہ وغیرہ تدفین ہو گئی، دوبارہ اللہ کی بارگاہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ تو بڑا گناہگار سے میرے امتی کہتے ہیں گناہگار ہے، تمہیں جاننا ہے کہ گناہگار سے، پر گل سمجھ چلی آئی تو فرمانا ہے کہ میرا پیارا بندہ یہ کی تعلق ہے اس گل کا کہ ایک پاسے گناہگار پڑے تو فرمانا ہے کہ میرا پیارا ہے، یہ کی ایک دو گلاں تے آپس سے جوڑ کے ذکر کیے اللہ کریم ارشاد فرمایا کہ موسیٰ وہ واقعی گناہگار سے، وہ دے گناہگار انہیں شک کوئی نہیں، 200 سال انہیں مسلسل گناہ کیتے تے ہر قسم کا گناہ کیتا، بہار نکے بڑے ہر خاص سارا پتہ سی کہ بڑا گناہگار ہے، وہ دے گناہاں دا سارا پتہ ہے سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تورات شریف پڑھتا ہوندا سی، تورات سنی ہے تو سارا جی میں قرآن پاک اللہ پاک نے ایسا عطا فرمایا جی میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اے کتابہ آسمانی اللہ پاک نے اپنے نبیوں والے بھیجیاں، فرمایا کہ وہ تورات جب پڑھتا سی نا تورات دے وچ جدوں میرے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا سی وہ محبت نہ انگوٹھے وچ ہوندا سی، اس میں میرے محبوب کا نام چن کے درود پاک پڑھنا ہوتا سی، بس من اے ادا پسند آ گئی ہے کہ میں ہمارا پیارا سبحان اللہ میں نہیں دیکھا بلکہ میرے محبوب کی محبت کی وجہ سے میں ہماری بارگاہ قبول فرما لیا ہے، اے جو مالک ہے نا جنہوں چاہے قبول فرما لے وہدیاں بے نیازیاں نے تو نبی پاک سرکار نے کرم نوازیاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ محمد کون ہے؟ محمد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ وہ محمد میرا پیارا محبوب ہے، اگر وہ دنیا سے میں نہ چلتا ہوں، اگر میں دنیا سے نہ چلنا ہوں کہ میں زمین کو نہیں بنانا سی، میں آسمان نہیں بنانا سی، میں چاند سورج تارے نہیں بنانے سن، جنت دوزخ نہیں بننے سن، انسان دے حیوان دے جن دے پرند درند کچھ بھی نہیں بننا سی، کائنات کچھ بھی نہیں ہونا سی، موسیٰ میں تینوں میں نہیں بنانا سی، شیکر نے فرمایا کہ موسیٰ یہ اس آلے محبوب کو دنیا سے نہ کرنا ہوں میں اپنے آپ کا رب ہونا بھی دائر نہ کرنا، میں اپنے آپ کا رب ہونا ظاہر کرتا ہے اس محبوب کی وجہ سے کہتا ہے، اگر تینوں بنایا تو اس محبوب کی وجہ سے بنایا ہے، سارے نبیاں صدیقاں شہیداں ولیاں کو بنایا تو اس محبوب کی وجہ سے بنایا، جنت دوزخ کو بنایا تو محبوب کی وجہ سے بنایا ہے، آسمانات زمینات یا پہاڑاں بنائی ہیں تو اس محبوب کی وجہ سے بنایا، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کائنات واسطے جان بنا کے بہار بنا کے دنیا کے وچ بھیجا ہے، اور میری پہچان ہی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، میری پہچان ہی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں چھپایا کرنا سا میں نے کوئی بھی نہیں جانتا سی، اس سے کوئی پتہ ہی نہیں سی، کوئی ہندا تو انہوں میرا پتہ لگتا کوئی بھی نہیں سی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے شان کے مطابق کہ میں چاہا میری منشا سے کہ کوئی جان پہچان والا ہو جائے، کوئی نہ جان پہچان والا ہو جائے، کوئی جان پہچان والا ہو جائے، کوئی ہوئے کہ جنہا میرا تاج کرے، کوئی ہوئے کہ جنہا میرا رمضہ کا اظہار کرے، اللہ کریم جلدہ مجد و عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں میری منشا ہے کوئی میں چاہا کہ میں نے کوئی پہچانے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور بنا دیتا نور بنا دیتا میں حضور نے اسلام دے نور دے برکت دے نال نور دے وچوں میں انبیاء دے نور بنایا، ملائکہ دے نور بنایا، دنیا اور آخرت کے بندے بنایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سہنے کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، نعرہ رسالت، ساری کائنات میں ساری کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے برکت دینا امت کو کی فائدہ ہویا، ایک حدیث کو سن لو جڑی
بڑے بڑے علماء نے بیان کی ہوئے گی آج طرح میرے کو بھی سن لو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے تو پہلے کسی بیان نہیں کی یہاں جو بھی حضرت دنیا موجود نہیں کوئی جگہ کہنے کہ کسی بھی بیان نہیں کی لیکن میں گل نہیں کروں میں یہ کہنا کہ میرے کو بھی سن لو ایک بار سبحان نبی پاک سرکار اسلام کے حدیث شریف کے وچ موجود ہے کہ ہر انسان دے موڈیاں دے اوتے دو فرشتے خاص کر کے بندے دے نیکیاں تے بدیاں لکھن واسطے موجود ہیں سجے موڈے تے فرشتہ ہے اگر انسان چنگے کام کرے نیکی کرے تو لکھ دے کھبے موڈے تے جڑا فرشتہ ہے اگر انسان گناہ کر پاوے تو گناہ لکھ دے حدیث شریف کے وچ موجود ہے کہ اگر بندہ مومن حضور دا غلام صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا غلام اگر نیکی کر دے تے وہ فرشتہ سجے موڈے والا ایک نیکی 10 نسنا لکھ دے سبحان اللہ 10 نسنا لکھ دے 10 تے 11 بھی ہو سکتا ہے 10 10 20 بھی ہو سکتا ہے مثال تمثیل جڑی ہے بڑی گوڑی ہے جے اگر کرے گناہ اگر وہ روزہ غلام گناہ کر پڑے تو پھر کام کلا شروع ہونا ہے کھبے موڈے والے دا پر کھبے کبھی والا کھبے موڈے والا نکلا نہیں لکھن تو پہلا تو سجے موڈے والے فرشتے نے مشورہ کر دے سبحان پوچھتے ہے کہ دس میاں یہ مول اسلام دا غلام ہے کال اسلام دا امتی ہے گناہ کر بیٹھا تیرا گناہ میں دیکھتا میں ہے کہ یہ ہو جائے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سبحان وقت دے نال ساڈے واسطے بڑے انعامات ہوئے وہ سچے موٹے والا کہتے ہیں کہ نہیں میاں نہیں انہیں نہ لکھ نبی پاک سرکار دا غلام ہے شاید توبہ کر کرے کوئی اقرار کر بات نہ دے موقع دے چانس دے جڑے سبحان سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے اگر توبہ نہ کرے ایک گناہ بھی شامل گناہ دوسرا گناہ بھی کر پڑے گا جب دوسری باری گناہ کرتے پھر وہ فرشتہ سجے موٹے والے فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو سو جناب لکھ لئیے وہ کہتا ہے کہ نبی پاک سرکار کا غلام ہے ایک موقع اور بھی دے دے سبحان اللہ کیا پیدا کر لے تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ دوسری دفعہ کو چھڑ دیتا جاتا ہے توبہ کر لگے تو بڑی چنگی گل ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر تیسری بار دوبارہ پھر اگر وہ گناہ کر دیں ہن پھر وہ فرشتہ سجے موڑے والے فرشتے کو کہتا ہے کہ ہاں میاں ہوں دس گناہ لکھ لو سبحان روایت دے وچ موجود ہے کہ سجے موڑے والا فرشتہ بڑے پیڑے دے نال افسردگی دے نال افسوس دے نال پریشانی دے نال اپاں منہ ڈھلا کر کے مسے جا بولیا ہاں جی منہ تھلے سٹ کے ٹھلا ہو کے پریشانی دے انداز وچ غمگینگی دے انداز وچ دکھڑے حساب دے وچ وہ بول رہے ہیں سجے موڈے والا کہندا ہے چلو لکھ تے دے پر تین گناہ نہ لکھے ایک لکھ لے سبحان اللہ تین گناہ نہ لکھی ایک لکھ لے کتے تو میں تین گناہ نے مگر نہیں نبی پاک سرکار دی غلامی تے امتی ہون دا جڑا شرف ہے جڑی برکت ہے او دا نتیجہ ہے کہ گناہ تین والی مگر لکھا گیا ایک والی اے اللہ تعالیٰ اللہ کو دائم لمن یشاء اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے کہ مہربانی فرما دیتا ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت نال کتنا پیار دیا حدیث شریف کے وچ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما سن دو حدیثوں حضور دے علیہ السلام دا امت دے نال جو پیار دیا ایک حدیث سماعت کرو کہ نبی پاک سرکار بیٹھے تشریف فرما سن صحابہ کرام بھی موجود سن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھا ہویا آپ رو پہ سرکار علیہ السلام رون لگ پہ صحابہ کرام دیکھ کے حیران ہو گئے کہ حضور روئے کیوں کوئی رونے والی ایسی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی کوئی پتہ تو نہیں لگیا کہ کوئی رونے والی گل ہو گئی تو نبی پاک سرکار کیوں رو پہ تو حیرانگی ہوئی پہلا کر نبی پاک سرکار نے کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے اسے روئے کیوں نبی پاک سرکار فرماتے ہیں کہ میں میرے پیارے یاد آ گئے سبحان اللہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں میرے پیارے یاد آ گئے میں آپ کے پیاریاں دی یاد وچ رو پیا ہاں آدھے پیاریاں دی یاد وچ رو پیا ہاں
تے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سے بڑے پیارے ہی ہیں بڑے ساتھی ہی ہیں فرمایا کہ نہیں نہیں تسی میرے ساتھی دے تے میرے پیارے کوئی ہور نہیں پوچھا کیوں کون نے نبی پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دنیا تے جان تو بعد جڑے لوگ ہوں گے میرے دنیا تے جان تو بعد جڑے لوگ آن گے جنہاں نے مینوں ظاہری جسمانی اکھاں نال ویکھیا نہیں ہوے گا پر پھر بھی وہ میرے نال محبت رکھن گے عقیدت رکھن گے ادب رکھن گے اور میرا کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان و اسلام داخل ہو جان گے مینوں وہ پیارے یاد آ رہے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ مینوں ویکھو بغیر ہی میرا کلمہ پڑھن گے مینوں ویکھو بغیر میرے نال محبت رکھن گے یہ ہے ایک حدیث تو دوسری حدیث بھی سنو نبی پاک سرکار ایک تشریف فرما سن بیٹھے نا 7 بار ارشاد فرمایا مبارک ہوئے مبارک ہوئے 7 بار فرمایا مبارک ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے سوچی پہ گئے کہ آج پتہ نہیں کیڑی کوئی نئی گل ہے نبی پاک سرکار مبارک فرما رہے ہیں کوئی نئی گل تو نہیں محسوس ہوئی کوئی پمیا ہوئے تو مبارک دیتی جاتی ہے بال بچہ جمے تاں مبارک پیش کی جاتی ہے کوئی مکان نوا ہوئے کپڑے نوے ہو رہے مبارک پیش کی جاتی ہے نوا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے پتہ نہیں نبی پاک سرکار کون مبارک فرما رہے ہیں سبحان اللہ پوچھا یا رسول اللہ مبارک کس خوشی فرما رہے ہو کہ کنہاں نوں مبارک کر دیتے ہو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مبارک ہونا وقت کہہ رہا نا کہ جڑے میرے دنیا تے جان تو بعد آون گے دنیا تے میرے چلے جان تو بعد آون گے اور انہاں نے مینوں ویکھیا نہیں ہوے گا تو پھر بھی وہ میرے نال محبت رکھن گے میرے نال عقیدت و احترام رکھن گے میرا کلمہ پڑھ کے نعرہ ایمان داخل ہون گے میں نے انہاں لوگاں دے واسطے میں مبارک پیش کرنی ہے قربان جاوی اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہاں نے ساڈے واسطے انہاں رحمتاں دے موقع پیدا کیتیاں کہ سانو مبارک فرما رہے ہیں سبحان اللہ یہ میں ہوندا نہیں پیا دیکھو بغیر میرے پاس سرکار نہ محبت ہو رہی ہے وہ کہنے والے نے کہنا کہ جب حسن تھا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
غازی علم و دین شہید ہوئے یا ممتاز کا آمد شیمہ ہوئے غازی تغیر ہوئے ایک کیڑا ہے گیا کہ جنہیں جیدیاں جاتا مسلمانی اکشن سرکار میں ایک اندباد محبت کرتی ہوئے تو نہ جانے کتنے ہی غازی دنیا کے موجود ہیں جنہاں دے نامالہ سنو شاید نہ پتا ہوئے دیکھو بغیر سرکار دے نام محبت یا حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا بغیر دیکھو جب نبی پاک سرکار نے محبت ہو رہی ہے جنہوں نے بیٹھا دونوں دی حالت میں ہوئی ہے دونوں دی حالت میں ہوئی ہے وہ انسان تے انسان رہ گئے جان بھرا نہیں باقی کہ ہو سبحان اللہ روایتاں میں موجود ہے ایک دفعہ 100 اونٹ قربان کرنے سے سبحان اللہ 100 اونٹ قربان کرنے سے 100 اونٹاں نوں ذبح کرن گوشت دا طریقہ خاص ہوندا ہے نہر کے اندر عربی نہر عربی وچ کہندے نے اونٹ نوں ذبح کرن اونٹاں دا نہر کرنا سی قربان کرنے سن تو 100 اونٹ سامنے لینے چ آ گئے ہم دیکھو نا بھی قربانی جب اسی کرنے ایک کتا بکرا خریدے پڑھنے کو آ جائیں یا ایک کٹا ماج بچہ گاں ہوئے چنگے بچار دا بندے ڈاکے دے بڑے اوکھا ہوں دیوا کر دے گوشتا پیوستی بڑی چیز ہے کہ حالت کی ہے کہ اٹھانا جو لین بنی رہی تھی کہ اٹھانا میں پتہ لگ گیا سبحان اللہ وہ عرب شریف دے اٹھا نبی پاک نے زیارت کرن والے اٹھا حضور دی زیارت والے اٹھے گئے سن حضور اٹھنے گئے سن جنہاں نوں گل دیکھ لے کہ پڑھ پڑھ کے سمجھ کرنا ہوے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے آمین اٹھ کہنے کھڑے نبی پاک سرکار نے اٹھا لا نقل کرن والا اللہ کے پکڑا اٹھ نوں پکڑن دی ضرورت نہیں پئی گوڑا گوڑا بننے دی ضرورت نہیں پئی پکڑن دی ضرورت نہیں پئی نبی پاک سرکار وہ نیدا جنہاں نقل کیتا جاتا ہے اس دا وہ پکڑا ہوا ہے خود کے آ رہے ہیں سبحان اللہ خود کے آ رہے ہیں اور ایک تو یہ گویا جو بھج کے آندے ہیں کہ میں پہلے نبی پاک میں پہلے نبی پاک اور جان ہے ہی نبی پاک واسطے سرکار کا نام تو برباد نہیں کر رہی سب نے کہے نام سے سبحان اللہ اٹھ کے نے بھج کے آ رہے ہیں ترے نبی پاک سرکار نے یک بار کی نہ فرمائے ہمارے یک بار کی قربان کر دیتے اور باقی علی پاک نے فرمایا منظور کر لے باقی حضرت علی پاک نے فرمایا منظور کر لے یہ جان بخش ہیں وہ بھی نبی پاک سرکار کے نام کو قربانیاں دیتے ہیں انسان تے پھر انسان ہی ہوئے نا انسان تے پھر انسان ہی ہوئے نا مصر دے وچ زنانے مصر دے مائیاں نبی پاک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے دوسرا جواب دیکھے نا جدوں کہ حضرت زلیخا نے انہاں مائیاں دا امتحان لون واسطے دعوت پیش کر دتی دعوت دی یوسف علیہ السلام نو یا جو چہرے تے کتاب بتا کے برائے نہ ویڈیو میں ڈنگ کے بتاؤ سبحان اللہ جب سامنے آئے نا قرآن پاک کے فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم انہوں نے دیکھا نا یوسف علیہ السلام کو جواب کہ آدھا ہوش ہی کھس گیا انہوں نے سمجھ کوئی نہیں کہ ہو کے گیا انہوں نے کہا اللہ نے سو بندہ ہے کوئی نہیں یہ کہ رابطہ فرشتہ ہے مقرر فرشتہ ہے وہ کھال کٹتے ہیں آدھا انگلیاں کٹ بیٹھتے ہیں آدھا انگلیاں کٹ بیٹھتے ہیں یہ ہے ایسے یوسف علیہ السلام حکم کمال نظر نبی پاک سرکار سبحان اللہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مائیاں نے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سبحان اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب مصر دیا مائیاں نے انجیاں کٹیاں عرب کے جنہیں مرد جلیل قوت والے طاقت والے نبی پاک سرکار کا نام سن کے حضور کی زیارت کر کے انہوں نے گردنا کٹا کے انہوں نے پرواز بنا کے دی وہ کی رہا ہے کون تو حضور کی محبت ہی اس قدر ہے حضور کا حسن جمال ہی اس قدر ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی یاد کو ختم کر دیتا اس کال میں اسلام کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ادمہ دا کیڑا پہلو پکڑو تو کیڑا چھڑ دو حضور دے ہر
ہر پہلو تے نبی پاک سرکار کی رحمت بے مثال نام بنائی ہے زندگیاں ختم ہوئی اور رمضان کے یا رسول اللہ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر میں اس محمد کو پیدا نہ کرتا اپنے آپ میں پیدا نہ کرتا، نبی پاک سرکار کے انوار و درجات کی برکت کے ساتھ اللہ نے ساری کائنات میں نور پھیلا دیتا، سارے انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین، علماء، حفاظ اور اللہ نے ساری کائنات میں نور کے انوار و درجات کا پرتواد حصہ بنا چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے نبی نے ساری کائنات دے مانے بنے دنیا دے وچ اسے ویندے رہنے کسے نال محبت ہو جائے نا وہ آندا کہ ہن جن میں محبت ہے بس میرے جو گئی ہے اور کسے دی گل اور کسے جو نہ ہو جی آمین اور کسے جو نہ ہو یہ اور کوئی بلامن دے احترامن دے تعلق رکھنے کی کوشش بھی کرے تے دنیا دے وچ ویندے لڑائیاں پہ جاندیاں نے پر اے محبوب دنیا دے محبوب دی گل نہیں، اے محبوب اللہ دا محبوب ہے سبحان اللہ، اللہ تعالی دا محبوب ہے، اے اللہ دے محبوب نے ساری کائنات دے محبوب نے، اے انساناں دے محبوب نے، جناں دے محبوب نے، چرندہ پرندہ دے محبوب نے، جانوراں دے محبوب نے، ساری کائنات دے محبوب نے، ساری کائنات دے محبوب نے اور کتنے محبوب نے اس محبوب دے نال جننے بھی محبت کیتی وہ آپس وچ محبت رکھن لگ پئے، اس محبوب دے نال جننے محبت کیتی وہ آپس وچ ایک دوسرے نال محبت رکھن لگ پئے۔ یعنی مقدس وچ موجود ہے فاستقم میرے والے ہی ایمان اس نعمت خدا کی برکت دے نال اس سارے آپس میں برابر بن گئے اور سارے دا آپس میں پیار محبت پیدا ہو گیا، سارے سارے دا آپس میں تعلق پیدا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام ہے وہ عظیم شان ہستی ہے عظیم شان ہستی نے تے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت کا کیڑا پہلو بیان کیتا جائے۔ حضور علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تے ساڈے واسطے دنیا تے تشریف لے آئے ساڈے واسطے دنیاوی زندگی گزاری تو ساڈے لئی گھراں تے گزارا ہے ساڈے واسطے وقت گزاریا تے نبی پاک سرکار دے نال محبت کیویں دی ہے، حضور دے نال محبت دی برکت دی ہے تے قبر وچ بھی محبت کام آئے گی۔ اے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اللہ ایمان سلامت رکھے سرکار دے کرم نال تے قبر وچ بھی محبت کام آئے گی، اے میدان محشر تے بھی کام آئے گی، اے محبت کو صراط ٹپن لگا بھی کام آئے گی، اے محبت جامع کوثر کے کام آئے گی اور ایک محبت جنت سے بڑھ جاتا ہی کام آئے گی۔ ایک صحابی رسول اللہ نے جیتا ہوا نبی پاک سرکار کے سامنے حاضر ہو گئے، سرکار فرمایا پریشان کیوں ہے کی گل ہے؟ انہیں آخیا کہ میں بیٹھا بیٹھا سوچے پہ گیا کہ ہوں دنیا وچ رہندا ہویا سانو تے تنگی ہوے تکلیف ہوے پریشانی ہوے تے جے سانو دکھڑا ہوے تے بھجیاں نے تہاڈی بات وچ حاضر ہو گئے، ساڈیاں مصیبتاں ٹل جاندیاں نے، ساڈیاں حاجتاں دور ہو جاندیاں نے، ساڈیاں مشکلات دور ہو جاندیاں نے تے جدوں جنت دے وچ تسی پہنچو گے اللہ اکبر تے صحابی کہندے نے کہ جے میں جنت وچ پڑ گیا اللہ اکبر آج دے اٹھ کا کوئی صدقے جا دے جڑے آندے جنت صرف ساڈے واسطے بس باقی ٹھیک ہے جی نماز پڑھیے نہ پڑھیے روزہ رکھیے نہ رکھیے آج نکات ہوگئے نہ ہوگئے چنگے کمرہ پر سو دے حکمان ٹولیے یا نہ ٹولیے بات جنت ساڑی پکی نہیں بھائی نہیں پکی جنت حضور دے غلامہ واسطے ہی ہے مگر حضور دے غلامہ چاہیے ہے کہ حضور دے غلامی دے مطابق قیام کے پاس کرنا تو حضور علیہ السلام دی غلامی دے مطابق زندگی دے گزار کہ پھر یہ کہ بہارا ہے نا سبحان اللہ العظیم سبحان پھر یہ کہ بہارا نہیں کیڑی گل کر رہا سی صحابی رون لگ پیا جی پریشان ہو گیا صحابی پریشان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی پریشان ہو گئے جی انہیں کہا کہ اگر میں جنت میں پہنچ گیا تسی تو جنت میں پتہ نہیں کتنے اعلیٰ ترین مقام پہ ہو گئے تو میں کیویں تھوڑی پیار کراں گا کیویں تمہیں یاد رکھتے گلاں سناں گا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ دنیا دے وچ جنوں جن دے نال محبت ہوے گی جندا جن دے نال تعلق ہوے گا جنوں جن دے نال لگی ہوے گی جندا جن دے نال تعلق تے محبت تے وابستگی ہوے گی قیامت والے دیہڑے اس دے نال ہی ہوے گا تے جنت دے دے نال ہی ہوے گا اس واسطے اپن چاہیے کہ اپن نبی پاک سرکار دے نال دلوں بجانوں محبت دے نال
گزاریے حضور نے عقیدت کے نال وقت گزاریے تاکہ ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت و عقیدت ساڈے دلاں سلامت رہے اور انشاءاللہ یہی محبت و عقیدت قبر میں حشر میں جنت تک جام دے گی انشاءاللہ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے ذات کہ جڑی دنیا ہے ساڈے واسطے قبر ہے ساڈے واسطے حشر ہے ساڈے واسطے جنت ہے ساڈے واسطے ساڈی بخشش کے پاک رکھنے والے آمین بے شک بخشش کے پاک رکھنے والے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت والے دیہڑے سارے چپ سبحان اللہ انبیاء بھی خاموش صلحاء بھی خاموش آفت عالم بھی خاموش سارے چپ کوئی بھی نہیں بولے گا حساب کتاب بھی حل نہیں اچھا اس تو پہلے ایک گل اور سن لو کہ جدو عالم ارواح قائم ہوا صرف کیسے عالم ارواح کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ساری دنیا دے سارے لوگ چپ دوسری بار رب نے فرمایا الستو بربکم سارے چپ تیسری بار پھر فرمایا الستو بربکم تو صرف نبی پاک سرکار نے عرض کی بلا کیوں نہیں یا اللہ تو سارا رب ہے سبحان اللہ نعرہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق سرکار کی آمد سوہنے کی آمد منٹھار کی آمد نجبال کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد نعرہ رسالت الستو بربکم تین باری رب فرمایا سی تیسری باری سارے تو پہلے نبی پاک سرکار نے بلا کیا حضور دے بلا پر امن تو بعد باقی سارے تقریب نہ بلا کہنا شروع کیتا سبحان اللہ کیوں نہیں یا اللہ رب سبحان اللہ کہ قیامت والے دیہڑے سارے بتائے نبی پاک سرکار سجدہ کر کے اللہ نے بارگاہ کا امت کی مغفرت اور دعا کریں گے کہ حضور نے جب دعا دا پاتا نے دعا بولے اس تو بعد تقریب نہ سارے نے پاتا کرنا جنوں جنوں اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے عالم ارواح سب سے پہلے حضور بولے بعد سارے بولے کہ قیامت والے دیہڑے سب سے پہلے نبی پاک نے شفاعت کرنے کے بعد سارے کرنی ہے رب نے پسند ہی کوئی نہیں کہ میرے محبوب پہلے کوئی بولنا شروع کر دے نام واسطے واحد بھی سارے نے جبان میں مہر لاش کھڑے ہیں کہ قیامت والے دیہڑے بھی سب سے رب کریم مہر لگا دے گا میرے حبیب تو پہلے کسی نے بولا دے اجازت ہی کوئی نہیں نبی پاک سرکار بولن دے حضور کے بول سن کے اس کے بعد بولو تاکہ اسے بے ادبائی شامل نہ ہو جاؤ اور قرآن پاک کے چیز موجود ہے نبی پاک سرکار کا احترام کرو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور اسلام نے سامنے اونچی آواز میں کرو حضور اسلام نے ادب کا تقاضا ہے چھتی چھتی گلا نہ کرو بلکہ اقتدار ہے اتباع ہے پیچھے پیچھے رہ کے اینو کرو اللہ تعالیٰ حضور کا کامل ادب نصیب فرماوے ہن جیڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں ساڈی زندگی فرماندے نے حاجت روائی فرماندے نے مشکل کشائی فرماندے نے کرم فرماندے نے اس نبی دی دنیا تے آن دی وجہ تو سبحان اللہ ساڈا تو کوئی حق ہے نا سبحان اللہ بے شک کیا نہیں جس نبی نے ساڈے واسطے پوری زندگی گزاری ساڈے واسطے دعا کیتی ساڈے واسطے رحمت تے بخشش تے دعا فرمائیاں نے اس نبی دے دنیا تے آن کو ساڈے کوئی فرائض نہیں اور جس نبی کی برکت کے نال انسان جگہ پتہ لگ گیا بیٹیاں دے حقوق عورتاں دے حقوق انسان جگہ دے حقوق ہیں بڑیاں دا احترام بچیاں دی شفقت اور سارے معاملات جو ہیں یہ نبی پاک سرکار نے ہم سکھائے کہ نبی پاک سرکار دے آمد کی خوشی کرنا ساڈے فرائض شامل ہے وان واہ نے ماجی ربے کا مقدس اللہ کریم فرماتا ہے کہ آج رب دی نعمت نو خوب گج بج کے مناؤ گج بج کے مناؤ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
یہ اللہ تعالیٰ سب کو بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے لاکھ لاکھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جہدے بارے رب نے فرمایا ہوئے اس نعمت کا اظہار کرو نعمت کا چرچا کرو کان اکھ نک زبان ہاتھ پیر کھان دیا چیزاں پین دیا چیزاں سارے نعمتیں عطا فرمائی ہیں کوئی ایک بھی ایسی نعمت نہیں جہدے بارے رب نے فرمایا ہوئے اس نعمت کا اظہار کرو اس نعمت کا چرچا کرو بام با بری مجربے کا حدث کیڑی ہو نعمت ہے جس نعمت کا چرچا کرن کا اعلان کرن کا رب نے حکم دیتا ہے وہ نعمت کوئی نعمت ہے اس نعمت کی صدقے ساری کائنات میں ساری کائنات میں ملیاں ساری کائنات میں نعمتیں ملیاں اس صورت میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سب آکھاں رب نے شان کو شانہ سب بندیاں ساری کائنات میں جو بھی نعمتیں جو بھی رحمتیں ملیاں نے سکار نے شان دی وجہ تو ملیاں نے اور پھر سانو رب ملیا تو حضور دی وجہ تو سبحان اللہ پاک ملیا تو حضور دی وجہ تو ملیا سانو مستہ یا بہارا ملیا تو حضور دی وجہ تو ملیا سانو محبتاں ملیا تو حضور دی وجہ تو ملیا سانو رب رسول دے حکمات ٹون دیا کوئی عقل آیا سوچ آیا جبل آیا تو حضور دی وجہ تو آیا ہے حضور علیہ السلام دی وجہ تو سانو رب کریم دی پہچان نصیب ہوئی آخری شعر سنو تے اس کو سبحان اللہ قبول فرمائے اسے آج کے ساتھ نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حسن تیرا تیرا کہا مان لیا دیکھ کر حسن تیرا تیرا کہا مان لیا کیسا حسن ہے یہو جا حسن ہے کہ اس کی کوئی مثال ملتی نہیں مثال نہیں ملتی وہ کا حسن اتنا لادباد ہے بے مثال ہے اس حسن کے شاہکار عمر بڑا کتنا بے مثال ہونے کا جڑا بننے والا ہے انہوں اللہ نے اتنا بے مثال کے بعد بنا چھوڑا ہے جڑا بناون والا وہ تو ہے ہی ویسا مسٹیک ہے وہ تو ہے ہی وہ اتنی مثال ہے ہی کوئی نہیں جڑا بے مثال رب ہے انہیں بے مثال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا یہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے یہ کائنات میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم میں ایپ کو پاک رات کے لیے اس پاک رات میں اعلان عام فرما دیتا اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا دوسری حدیث میں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ دیکھو کہ سارے نبی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سارے نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہی لائق عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں پر باپ آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ نہیں کسی بھی اچھا نہ دیکھا کوئی نہیں سبحان اللہ کسی بھی اچھا نہ دیکھا کوئی نہیں تنہ تنہا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے معراج کی رات رب کریم کو چیزیں کہتے ہیں جسمانی اکھیاں کے نال رب کی زیارت کر کے واپس تشریف لیا کے اعلان عام کر دیتا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ یعنی میں دیکھ کے آیا ہاں گویا کہ حضور فرماتے میں نے کہ میں دیکھ کے آیا ہاں میں تسلی کر کے آیا ہاں اطمینان کے نال دیکھے ہے تسلی کے نال دیکھے تو واقعی کوئی ہے وہ دے نادا ہو ہے ہی کوئی نہیں وہ ہی ہے جڑا عبادت کے لائق ہے لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک ہی معبود تصدیق کرو کہ کامیاب ہو جاؤ گے اللہ ہی معبود منو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے بھئی سانو تے پتہ ہی رب دا کہاں لگیا تیرے پاک سانو تے رب دا پتہ ہی کوئی نہیں سی ایسے واسطے کہتا ہے کہ دیکھ کر حسن تیرا تیرا کہا مان لیا دیکھ کر حسن تیرا تیرا کہا مان لیا جس کو دیکھا ہی نہیں جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا جس کو دیکھا ہی
آمد ربک فحدث کہ ساری کائنات واسطے ساڈے واسطے نعمت بن کے تشریف لائے اس رسول دی عظمت رسول دی آمد رچ کے گج کے بچ کے سچ کے دھج کے چنگی طرح انہیں تفرے کرو وہ دے نام دے نعرے مارو وہ دے نام دے وہ دے آمد یا خوشیاں مناؤ اللہ پاک کے خوشیاں سلامت رکھے اللہ پاک کے خوشیاں سلامت رکھے قاری محمد صاحب میرے بھائی نے میرے دوست نے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے خوشحال رکھے برکت عطا فرمائے تے باقی کوئی بڑی سارے دا اللہ بھلا فرماوے اس نے ٹائم کڈیا میرے یہاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سنن واسطے بیٹھ کے کچھ دے دے اللہ تعالیٰ آپ سارے نبی پاک سرکار دی سچی غلامی نصیب فرماوے تے سارے میلاد ساریاں رحمتاں ساریاں برکتاں نبی پاک سرکار دی محبتاں دا تقاضا کی ہے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمات مطابق پورن دی کوشش کریے نماز دی پابندی روزے دی پابندی حج زکات دی پابندی جو شریعت دا رب دے رسول نے حکم فرمایا ہے وہ کام کریے اس کام کو اللہ اور اس کے حبیب نے منع فرمایا ہے اور اس کام سے بچ جائیے پھر والے نیارے بہانے اللہ اپنے سارے بے حبیب بول فرمائے آمین